السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، سوال آیا ہے کہ قبولیت دعا کب اور کیسے؟ دعا کے ادا میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ کو اٹھا کر اور پھیلا کر کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگا جائے۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے اور مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور نسائی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بڑا گندا حال اور غبار آلود تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، مگر اس کی خوراک حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام کی غذا سے نشو و نما پا رہا ہے۔ بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں کر سنی جائے گی؟ یہ حدیث میری بہنوں مسلم شریف میں آئی ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے اہم بات کہ ہمارا کھانا پینا، لباس حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یعنی حاضر دماغی کے ساتھ دعا کی جائے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے۔ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بس یا تو دنیا میں اس کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتے ہیں، یا دعا کے بامقدار اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلدی نہ مچائے۔ یہ تین آپشن دیے کہ گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا قطع کلامی یعنی کہ رحم والے رشتوں کو چھوڑنے کا تہیہ نہ کر چکا ہو، یا تیسری بات کہی گئی جلدی نہ مچائے کہ میں دعا اتنی زیادہ کرتی ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے مفید ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اسے ڈیلے کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ میری پیاری بہنوں حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ دعا کی قبولیت میں دعا کرنے والے کا اللہ سے تعلق اور اس کی قلبی کیفیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ دعا کی قبولیت میں بعض مخصوص اوقات اہم ہیں، مثلاً اذان و اقامت کا درمیانی وقفہ۔ ترمذی سجدے کی حالت میں بھی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ نسائی فرض نمازوں کے بعد ترمذی کی کتاب میں میری پیاری بہنوں یہ آیا ہے، اور جمعہ کے دن بخاری شریف میں آیا ہے، اور رات کا آخری تیسرا حصہ جمعہ کی رات میں ترمذی روزے کی حالت میں خصوصاً افطار کے وقت، یہ بھی حدیث ترمذی میں آئی ہے۔ لیلۃ القدر میں دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے جب سچے دل سے مانگی جائے۔ ختم قرآن حکیم کے بعد کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے وقت، عرفہ کے دن میں راہ خدا میں جنگ کرتے وقت، ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، باران رحمت کے وقت یعنی جب بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ارشاد نبوی ہے، ترمذی اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 194 پیج نمبر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادتی۔ دعا کی فضیلت
اور اہمیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اپنے دوسرے برگزیدہ بندوں کی نمایاں خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا، سورۃ انبیاء آیت نمبر میری پیاری بہنوں 90 ہے. وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں. دعا کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا: ادعونی استجب لکم، سورۃ مومن آیت نمبر 40. مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادۃ. مسند احمد، ترمذی اور مشکات میں یہ حدیث آئی ہے اور کہا دعا ہی عبادت ہے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن. مستدرک حاکم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 49. دعا مومن کا ہتھیار ہے. انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اگر بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے رب سے ہی مانگا جائے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے. دعا کے لطف سے صحیح معنوں میں انسان اسی وقت آشنا ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کرے جسے شاہ ولی اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ ہی کو سمجھے اور اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح بے کس بے بس سمجھے جس طرح مردہ غسل کرنے والے کے ہاتھوں میں یا بے جان صورتیں حرکت دینے والے کے قبضے میں ہوتی ہیں، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کی لذت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، اور اسی طرح ہم خشوع و خضوع سے دعا مانگے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. جزاک اللہ خیرہ.